بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی جانب روانہ فرمائے تھے۔ وہ واپس ہوتے ہوئے سمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے تھے۔ فوج والوں نے انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون سے لا کر باندھ دیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو دریافت کیا کہ سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا حال اچھا ہے۔ اگر آپ میرے قتل کیے جانے کا حکم دیں تو یہ حکم ایک خونی کے حق میں ہوگا، اور اگر آپ انعام فرمائیں گے تو ایک شکر گزار پر رحمت کریں گے، اور اگر مال کی ضرورت ہے تو جس قدر چاہیے بتا دیجیے۔ دوسرے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ سے پھر وہی سوال کیا۔ سمامہ نے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ احسان فرمائیں گے تو ایک شکر گزار شخص پر فرمائیں گے۔ تیسرے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمامہ سے وہی سوال کیا۔ اس نے کہا، میں اپنا جواب دے چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ رہائی پا کر کھجور کے ایک باغ میں گئے جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھا۔ وہاں جا کر غسل کیا اور پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹ کر آ گئے اور آتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ سمامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے خدا کی کہ سارے عالم میں آپ سے زیادہ اور کسی شخص سے مجھے نفرت نہیں تھی، لیکن اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھے دنیا میں سب سے بڑھ کر پیارے معلوم ہوتے ہیں۔ بخدا آپ کے شہر سے مجھے نہایت نفرت تھی، مگر آج تو وہ مجھے سب مقامات سے پسندیدہ نظر آتا ہے۔ بخدا آپ کے دین سے بڑھ کر مجھے کسی اور دین سے بغض نہ تھا، لیکن آج تو آپ ہی کا دین مجھے محبوب تر ہو گیا ہے۔ سمامہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی عرض کیا کہ میں اپنے وطن سے مکہ کو عمرہ کے لیے جا رہا تھا، راستہ میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب عمرہ کے بارے میں کوئی کیا ارشاد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی بشارت دی اور عمرہ کرنے کی اجازت فرمائی۔ حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے تو وہاں کے ایک شخص نے پوچھا، کہو تم صحابی بن گئے؟ حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں اور اسلام قبول کیا ہے، اور اب یاد رکھنا کہ ملک یمامہ سے تمہارے پاس ایک دانہ گندم بھی نہیں آئے گا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہوگی۔ حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ملک پہنچتے ہی مکہ کی طرف آنے والا اناج بند کر دیا۔ غلہ کی آمد کے رک جانے سے اہل مکہ بلبلا اٹھے اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے التجا کرنی پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا کہ غلہ بدستور جانے دیں۔ ان دنوں اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ اس قصہ سے نہ صرف یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کر ایک شخص کی جان بخشی فرمائی جو خود بھی اپنے آپ کو واجب القتل سمجھتا تھا، اور نہ صرف یہی ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ حالات اور اخلاق کا کیسا اثر لوگوں پر پڑتا تھا کہ سمامہ جیسا شخص جو اسلام اور مدینہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت و عداوت رکھتا تھا، 3 روز کے بعد بخوشی خود مسلمان ہو گیا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور طینت کی پاکی اور رحمدلی کا ثبوت اس طرح ملتا ہے کہ مکہ کے جن کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا اور بدر، احد، خندق میں اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ساری طاقت صرف کر چکے تھے، ان کے لیے رحمت للعالمین یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ ان کا غلہ روک دیا جائے اور ان کو تنگ و ذلیل کر کے اپنا فرما بردار بنایا جائے۔